بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں علی باکسر اور میرے چینل کا نام ہے خفیہ کار۔ اس سے پہلے میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دنیا کی پہلی ریاست المدینہ مدینہ النبی کے فاؤنڈر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور 1400 سال بعد ایک بار پھر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کی گئی جس کے فاؤنڈر کا نام تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ویسٹرن یعنی کہ گوروں سے مراد انگلش بھی ہے، فرینچ بھی ہے، پرتگیز بھی ہے، اسپینش بھی ہے، سب گورے ہیں، لیکن بالخصوص برٹش گوروں کی یہ نیچر ہے کہ وہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، قوموں کو، افراد کو آپس میں لڑاتے ہیں، پھر ان کو کمزور کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ کوئی علاقہ چھوڑتے ہیں یا کہیں سے وہ پسپا ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسے تنازعات کھڑے کر جاتے ہیں، فساد کے ایسے بیج بو جاتے ہیں کہ صدیوں تک وہ پھر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گوروں کی سازشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ کیا میں پاکستان ایک حقیقت تھا، اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا، اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گورے مجبور تھے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرنے پر، اس لیے پاکستان مسلمانوں کو دیا گیا، لیکن بڑی کمزور اور ناتواں سی حالت میں، معاشی طور پر بدحال حالت میں۔ انڈین پارلیمنٹ کے اسپیکر مسٹر ٹنڈن نے ایک بار کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جناح کو پاکستان بنانے دو، مسلمانوں کو پاکستان لینے دو، لیکن ہم پاکستان کو معاشی طور پر اس قدر بدحال کر دیں گے کہ ایک وقت آئے گا، اور بہت جلد وہ وقت آئے گا، کہ قائد اعظم اور اس کے مسلمان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، وہ گڑ گڑائیں گے، ہماری منتیں کریں گے، ہمیں دوبارہ متحدہ ہندوستان میں شامل کرنے کی استدعا کریں گے، درخواست کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان جب مسلمانوں کو دیا گیا تو ایک ٹوٹا پھوٹا، لٹا ہوا، زخموں سے بدحال، معاشی طور پر بدحال پاکستان تھا۔ بہت سے مسلم اکثریتی علاقے جو پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے تھے وہ ہندوستان کو دے دیے گئے، بالخصوص امرتسر، جلندھر، پٹھان کوٹ۔ یہ وہ علاقے تھے کہ جن سے مین بنیادی جو ہے وہ پانی کے چینل، واٹر چینل پاکستان کی طرف آتے تھے، ہندوستان کو دے دیے گئے۔ اب وہاں ان علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ان کا بے دریغ قتل عام کیا گیا۔ ہر گلی کوچے محلے گاؤں میں مسلمان کی املاک کو آگ لگائے گی، مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو، میں نے بچپن میں یہ کتاب پڑھی تھی اور وہ زخم ابھی تک زیادہ تازہ ہے میرے۔ جب امرتسر جل رہا تھا، کتاب کا نام ہے جب امرتسر جل رہا تھا، اور میرے خیال میں اس کا مصنف کا نام ہے کرامت اللہ چودھری۔ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے۔ مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلم املاک کو جلایا جا رہا تھا، اور ڈر اور خوف میں مبتلا مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ دوران سفر، دوران ہجرت جب وہ پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو ہندو اور سکھوں کے مسلح جتھے مسلمان کافروں پر حملہ کرتے، مسلمان مردوں اور بچوں کو قتل کر دیا جاتا، عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا، ان کی عصمت دری کی جاتی، عورتوں کے پستان کاٹے جاتے۔
حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے نومولود بچوں کو ان کے پیٹ سے نکال کر ہوا میں اچھالا جاتا اور تلوار سے کاٹ کر کہا جاتا یہ ہے تمہارا پاکستان، یہ لو اپنا پاکستان۔ یہ بہت بڑی دکھ کی داستان ہے۔ میں یہ دوبارہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پہلی ریکارڈنگ کے دوران میں رو پڑا تھا، اور جب میں اس پر قیام پاکستان پر تحقیق کر رہا تھا تو میں پتہ نہیں کتنی بار رویا ہوں گا، لیکن میں آنسو اپنے آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، اس لیے میں یہ دوبارہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو جنرل موسیٰ کی کتاب جوان ٹو جنرل ضرور پڑھیں، جس میں وہ لکھتا ہے کہ مہاجرین سے بھری ہوئی ٹرینیں جب واگا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتی تو ان میں ہمیں صرف لاشیں ہی لاشیں ملتی، لاشوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا، زخمی ہوتے تھے، خون سے اٹی بری ہوئی لاشیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ ضرور پڑھیے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوں میں سے ایک افسانہ ہے کچا گوشت، وہ بھی آپ ضرور پڑھیے۔ لندن ٹائمز کے رپورٹر آئرن موری نے 24 اگست 1947 کے شمارے میں لکھا کہ بڑے منظم طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور اس میں مسلح جتھے مسلم اکثریتی علاقوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، اور مسلم اکثریتی علاقوں کو اقلیتی علاقوں میں بدلنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ جموں و کشمیر پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ جموں بھی مسلم اکثریتی صوبہ تھا، ریاست جموں و کشمیر کا۔ جموں کے اکثریتی علاقوں کو بھی اقلیت میں بدل دیا گیا۔ مسلمان قافلوں کی صورت میں جوک در جوک پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ جنرل موسیٰ ہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ قافلے اتنے بڑے تھے کہ اگر ان کا ایک سرا واگا بارڈر کی طرف تھا تو دوسرا سرا ان کا امرتسر شہر سے جڑا ہوا تھا۔ اس قدر مسلمانوں کے اتنے طویل قافلے تھے جو پاکستان کی طرف آ رہے تھے، لیکن ان پر مسلسل حملے کیے جا رہے تھے۔ بعض دیہات خالی ہو رہے تھے، اور بھاگتے ہوئے مسلمان اگر وہ کہیں فصلوں میں کھیتوں میں پناہ لے لیتے تو ان کو پکڑ کر باہر نکالا جاتا۔ اگر وہ کہتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ان کے کپڑے اتار کر ان کے ختنے چیک کیے جاتے، ان کی شرمگاہوں کو چیک کیا جاتے، اور خطرے نہ ہونے کی صورت میں ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا۔ اس طرح مسلمان خواتین اور بچوں کو قرآن پر زمین پر رکھے ہوئے قرآن پر کھڑے ہونے پر مجبور کیا جاتا، اور جو مسلمان ذرا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے تو اسی ہچکچاہٹ سے پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہیں، اور ان کو فوراً کاٹ دیا جاتا، فوراً قتل کر دیا جاتا، فوراً شہید کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی شہادتیں قبول کرے۔ اس وقت کے پاکستان کے وزیر مہاجرین اشتیاق حسین قریشی نے 1950 میں ایک رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا کہ ابھی بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کم و بیش 30,000 مسلم خواتین فروخت کے لیے بمبے، لکھنؤ اور دہلی کے بازاروں میں پیش کی جا رہی ہیں، اور کوئی ان کا خریدار نہیں ہے، اور ان خواتین کو پاکستان بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق کم و بیش 2 لاکھ مسلمان خواتین کو اغوا کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کا پامال کیا گیا، اور ان کو ان بازاروں میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ان کو جانوروں کی صورت میں بازاروں میں فروخت کے لیے پیش کیا جاتا تھا تو ان کے جسم برہنہ ہوتے تھے، کوئی ان کے سر پر چادر رکھنے والا نہیں تھا، کوئی ان کے سر کو ڈھانپنے والا نہیں تھا، اور یہ وہ خواتین تھی جو لا الہ الا اللہ کہتی تھی، جو پاکستان آنا جاتی تھی۔ انہی خواتین کو فروخت کیا گیا، اور پھر یہ ان کعبہ خانوں میں سسک کر شہید ہوگی، مر گئی، اور ان کو ایسے عام فصلوں میں پھینک دیا جاتا، بازاروں میں گٹروں میں جوہڑوں میں پھینک دیا جاتا۔
بعض اطلاعات کے مطابق قیام پاکستان کے 10 سے 15 سال بعد بھی وہ مسلمان جنہیں قتل کیا گیا، جنہیں شہید کیا گیا، ان کی میتوں، ان کی ڈیڈ باڈیز کے ہڈیوں کے ڈانچے زمینیں اگلتی رہیں۔ یہ بہت دکھ والی داستان ہے، دکھ بھری داستان ہے۔ اگر میں اس کو طویل کرتا جاؤں گا تو میں اپنے آنسو نہیں روک سکوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی سے فرما دیا تھا کہ اے نبی، تم سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو آگ کے گڑھوں میں زندہ جلایا گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وادی طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پتھروں کی برسات سے آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ وہ آپ کے جوتوں میں جا کر جم گیا، اور جوتوں میں جمے ہوئے خون کے ساتھ آپ بری حالت سے پڑے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے حکم دیتے میں وادی طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کرش کر دوں، پیس کے رکھ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، ہو سکتا ہے ان میں سے آنے والے لوگ کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہو جائیں۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا، اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے نبی، تم سے پہلے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ناظرین، میں آپ سے کہوں گا کہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے البروج، جس میں اصحاب الاخدود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب الاخدود کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے مسلمان تھے، جنہیں حاکم وقت نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کلمہ نہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ان کی ایک ہی ضد ہی، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اور نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی جرم کی پاداش میں بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، ان میں آگ جلائے گی، اور ان میں کلمہ گو مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج میں قسم اٹھا کر کہا ہے کہ مجھے ان شہداء کی قسم، جنہوں نے ان شہداء پر ظلم کیا، میں انہیں معاف نہیں کروں گا، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکڑ میں آئے۔ تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ قیام پاکستان کے وقت جن لوگوں نے، جن جتھوں نے، جن غیر مسلموں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں، وہ اللہ کی پکڑ میں رہیں گے، اور وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور یہ جو قربانیاں ہیں، یہ ایک پشین گوئی ہیں، ایک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ جیسے ریاست مدینہ کے قائم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر مظالم ہوئے، حضرت بلال حبشی آپ کے سامنے ہوں گے، حضرت ابو جندل آپ کے سامنے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بعد میں ریاست مدینہ قائم ہوئی، اور پھر ساری دنیا کو پیغام دیا گیا، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، یا پھر خراج دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میں یہی آپ سے کہوں گا، پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا، اب یہ ایک تر و توانا پاکستان ہے، ایک ایٹامک قوت ہے، دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے، کوئی دنیا پاکستان کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ پاکستان ایک اوپن پیغام ہے، ایک چیلنج ہے، پاکستان ایک آپشن ہے کہ یا تو لا الہ الا اللہ کو مان لو، یا پھر ضرور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پاکستان آپشن دے گا، یا تو سرنگو ہو جاؤ، یا پھر کیا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت میں پیغام ہے، کلمہ پڑھ لو، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، یا پھر ایک پشین گوئی ہے کہ یا پھر تمہارے لیے نقصان ہے اگر تم اس کا انکار کرو گے۔ تو یہ پاکستان ایک چیلنج ہے، اور ایک چیلنج بن جائے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے ادراک کو، پاکستان کے ویژن کو سمجھیں۔ انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کو بتاتا رہوں گا، میرے پاس بہت سی باتیں ہیں، بہت سے راز ہیں، لیکن لمحہ بلمحہ، سٹیپ بائی سٹیپ
وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کیا میں پاکستان سے لے کر پاکستان کا حال اور پاکستان کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہے. میں اسی حوالے سے محترم باق کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے روحانی استاد بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بالخصوص یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی تھی. اور دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے نالین مبارک کے صدقے پاکستان کو تا قیامت رکھنا. بہت سی ایسی اولیاء اللہ ہیں جن کی یہ پشین گویاں ہیں کہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا اور یہ اسلام کا مرکز بنے گا، یہ دنیا کو لیڈ کرے گا. یہ کیپٹلزم اور کمیونزم یہ فلاپ ہو چکے ہیں، یہ سسٹم ناکام ہو چکے ہیں. اب کیا ہے؟ اب ایک ہی سسٹم رہ گیا ہے جو دنیا میں عمل لا سکتا ہے، اور وہ اللہ کا نظام ہے. قائد اعظم کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کے نظام کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلامی قوانین کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے آگے دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا نصب العین ہے. آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو، میرے نظریات کو آگے ضرور شیئر کیجیے اور میری اس تحریک میں میرا ساتھ دیجیے. پاکستان زندہ باد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.